قرآن 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 کی روشنی، قرآن کی روشنی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، ہم ایک مرتبہ پھر اپنے پروگرام قرآن کی روشنی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے گفتگو کے آداب اور درمیانی چال چلنا۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع پر گفتگو کریں، آئیے ایک حدیث مبارک سماعت کرتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس پر 100 مرتبہ رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اور جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں لکھ دے گا کہ یہ شخص نفاق اور جہنم کی آگ سے بری ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندگی گزارنے کا نظم بھی عطا فرمایا۔ ہمیں اپنی زندگی کو کس طریقے کس انداز سے گزارنا ہے، اور اللہ جل مجدہ نے جہاں ہمیں عبادات کے طریقے بیان کیے، معاملات کے بارے میں مکمل رہنمائی فرمائی، ہمیں یہ بھی بتایا کہ ہم نے اپنی معاشی زندگی، اقتصادی زندگی کو کیسے بہتر بنانا ہے، لوگوں کے ساتھ میل جول، اٹھنا بیٹھنا اور دیگر تمام معاملات کے بارے میں ہماری رہنمائی کر دی گئی۔ ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا کہ جب بات کرو تو گفتگو کے جو آداب ہیں انہیں ملحوظ رکھا جائے، درمیانی آواز، پست آواز رکھ کر لوگوں سے کلام کیا جائے، اور یہ بھی بتا دیا کہ جب چلو تو درمیانی چال چلو، پروقار انداز میں چلنا یہ ایمان کی علامتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ انداز بہت زیادہ پسندیدہ تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور میانہ چال چل اور اپنی آواز کچھ پست کر، بے شک سب آوازوں میں بری آواز گدے کی۔ ناظرین کرام، آیت مبارکہ میں کچھ غور کیجئے، 2 باتوں کو بطور اہمیت بیان کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ میانہ چال چلنا، اور دوسری بات آواز پست رکھ کر گفتگو کرنا۔ یہ 2 باتیں بہت زیادہ اہم ہیں، اور آیت مبارکہ کے اندر موضوع لہو بنا کر اس پر گفتگو کی گئی ہے۔
حضرت حکیم لقمان رحمتاللہ تعالی علیہ نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کرتے ہوئے ارشاد فرمایا بیٹے اے میرے لخت جگر، تواضع، متانت اور میانہ روی کو اختیار کر اور درمیانی چال چل، بے ضرورت مت بول، کلام کرتے وقت حد سے زیادہ نہ چلا، اگر اونچی آواز سے بولنا ہی کمال ہوتا تو گدھے کی آواز پر خیال کر، بہت زور سے آواز نکالتا ہے مگر کس قدر کریہا اور کرخت ہوتی ہے۔ بہت زور سے بولنے میں بسا اوقات آدمی کی آواز بھی بالکل ایسی ہی بن جاتی ہے، بالکل بے ڈھنگی اور بے سری سی محسوس ہوتی ہے۔ مقصود اس سے یہ ہے کہ شور مچانا، ضرورت سے زیادہ بلند آواز کرنا اور چلا کر گفتگو کرنا ایک مکروہ اور ناپسندیدہ عمل ہے، اور اس میں کچھ بھی فضیلت نہیں۔ اور اس کی مذمت بیان کرنے کے لیے یہاں اس کی مثال گدھے کی آواز سے دی گئی کہ جیسے گدھے کی آواز کے بلند ہونے کے باوجود مکروہ اور وحشت انگیز ہوتی ہے، بعین ہی جو شخص اپنی آواز کو زیادہ بلند کرتا ہے، ضرورت سے زائد اونچا بولتا ہے، اور وہ شخص بے ڈھنگی آواز کے اندر گفتگو کرتا ہے، تو اس کی آواز بھی بالکل ایسے ہی بے سری اور وحشت انگیز ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، یوں ہی اطمینان اور وقار کے ساتھ عاجزانہ شان سے زمین پر آہستہ آہستہ چلنا، یہ کامل ایمان والوں کا وصف ہے۔ جی ہاں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز ایمان، اور رحمان کے وہ بندے جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں، اور اتنا تیز چلنا جو بھاگنے کے مشابہ ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح مومن اپنا وقار کھو دیتا ہے، یہاں تک کہ جو نماز کے لیے چلتا ہے اس کو بھی کہا دوڑ کے مت آنا، بلکہ وقار کے ساتھ آہستہ انداز میں قدم اٹھاتے ہوئے چلتے ہوئے نماز میں جماعت کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ تو جو شخص دوڑتا ہوا چلتا ہے وہ اپنا وقار کھو دیتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا انداز کیسا تھا؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ چلتے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ ذرا جھک کر چلا کرتے تھے، اور ایسے معلوم ہوتا جیسے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گویا بلندی سے نیچے اتر رہے ہیں۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چلنے میں اطمینان سے قدم اٹھاتے اور وقار کے ساتھ جھک کر چلتے، قدم لمبے رکھتے، اور جب آپ چلتے تو یوں محسوس ہوتا گویا آپ اوپر سے نیچے اتر رہے ہیں۔ رفتار اور گفتار کے آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ چلو تو وقار اور متانت کے ساتھ چلو، بات کرو تو بلا ضرورت آواز کو بلند نہ کرو کہ طبع سلیم پر گراں گزرے اور سننے والا وحشت محسوس کرنے لگے، جس طرح گدھا زور سے ہینگتا ہے اور سارا ماحول ناخوشگوار ہو جاتا ہے۔ بعین ہی اسی طرح جب ایک شخص زور لگا کر بولتا ہے تو لوگ اس کے قریب نہیں آتے، لوگ الجھن محسوس کرتے ہیں، ذرا اس سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بندہ گلا پھاڑ پھاڑ کر گفتگو کر رہا ہے، خواہ وہ گفتگو کسی بھی انداز سے ہو، لیکن اس میں بلا وجہ زور لگایا جا رہا، حالانکہ زور کی حاجت نہیں۔ ناظرین، بہت سے لوگوں کو ایسا دیکھا گیا ہے کہ مائک بھی موجود ہے، آواز آرام کے ساتھ بڑی آسانی سے پہنچا سکتے ہیں، لیکن باوجود اس کے زور لگاتے ہیں۔ شاید ان کی طبیعت کے اندر یہ بات داخل ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو سننے والے ہیں، سماعت کرنے والے ہیں، وہ سامنے بیٹھے ہیں، لیکن وہ اس فعل کو ناپسند سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے عافیت اسی میں ہے
کہ ہم حکم قرآنی پر عمل کریں۔ عافیت اسی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی رفتار اور گفتار کو میانہ رکھیں کہ اس میں پسندیدگی ہے، لوگ ایسے شخص کے قریب آئیں گے کیونکہ یہ شخص سنت پر عمل کرنے والا ہے، اور جو سنت پر عمل کرتا ہے سنت اسے لوگوں کے قریب کر دیتی ہے اور لوگوں کو اس کے قریب کر دیتی ہے، گویا کہ وہ شخص لوگوں کا محبوب ترین شخص ہو جاتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آیت مبارکہ کے اندر کہ جو گدھے کی آواز سے تشبیہ دی گئی اور تخصیص کی گئی ہے، فرمایا کہ وہ اس وجہ سے ہے کہ حیوانات میں سے ہر حیوان وہ اللہ تبارک و تعالی کی تشبیہ کرتا ہے، مگر گدھے کی آواز وہ شیطان کے دیکھنے کے سبب ہوتی ہے۔ جی ہاں، سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی نے واضح کر دیا کہ حیوانات جب بولتے ہیں تو ان کی آواز گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کی کوئی نہ کوئی تسبیح ہوتی ہے، لیکن جب گدھا بولتا ہے تو وہ شیطان کو دیکھنے کے سبب بولتا ہے، وہ کوئی تسبیح نہیں کر رہا ہوتا۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ جب گدھے کی آواز کو سنو تو تعوذ پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اس لیے کہ گدھے نے شیطان کو دیکھا ہے اس لیے چیخ رہا ہے۔ بعض بزرگان دین رحمہم اللہ یہ کہا کرتے ہیں کہ گدھے کا چیخنا اور چلانا گھاس پانی کے لیے ہوتا ہے، یا اپنی شہوت کو جھاڑنے کے لیے ہوتا ہے، یا دوسرے کسی اور گدھے کے ساتھ لڑنے کے لیے ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو آواز بہیمت اور سبعیت یعنی درندگی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے وہ آواز سب آوازوں میں بدتر ہوتی ہے۔ مسئلہ بھی یہی ہے، آواز بلند کرنے والوں کو گدھے سے تشبیہ دی اور ان کی آواز کو گدھے کی آواز سے تشبیہ دے کر یہ اشارہ کر دیا کہ آواز کا بلند کرنا انتہائی مکروہ اور ناپسندیدہ فعل ہے، اور اس کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہلکی اور پست آواز سے گفتگو کرنے والا شخص پسند تھا، اور زوردار آواز والے کو حضور ناپسند فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو ناپسند فرماتے تھے کہ وہ کسی شخص کو بلند اور سخت آواز سے کلام کرتے ہوئے دیکھیں، اور یہ بات پسند فرماتے تھے کہ کوئی شخص اگر کلام کرے تو نرم آواز کے ساتھ کلام کریں۔ ناظرین کرام، بلا ضرورت زیادہ باتیں کرنے والے کے بارے میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین شخص وہ ہوگا کہ جس کے تم میں سے اخلاق اچھے ہیں، اس کی خوبو اچھی ہے، بات کرنے کا انداز اچھا ہے، لوگوں کے ساتھ ملنسار ہے، خندہ پیشانی سے گفتگو کرتا ہے، بڑی محبتانہ انداز سے الفت کے ساتھ پیار کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ ملتا ہے، یہاں تک کہ اس کی محبت مسلمانوں کے دل کے اندر گھر کر جاتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ کل بروز قیامت وہ میرا محبوب ہوگا اور لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا کیونکہ اس کے اخلاق اچھے ہیں، اور تم میں سے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور دور رہنے والا شخص وہ ہوگا کہ جو لوگوں کے ساتھ بیہودہ گفتگو کرنے والا ہے، اور وہ زبان درازی کرنے والا ہے، زیادہ گفتگو کرنے والا ہے اور تکبر کرنے والا ہے۔ ناظرین، پتہ یہ چلا کہ زیادہ گفتگو کرنے والے کل بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے دور ہوں گے اور ناپسندیدہ لوگ ہوں گے۔ عافیت اسی میں ہے کہ انسان گفتگو کرے تو نچوڑ
جو ہے اس پر بات کرے، بالکل کم الفاظ کے اندر گفتگو کرے، زیادہ گفتگو نہ کرے اور زبان درازی نہ کرے اور تکبر بھی نہ کرے۔ جو تکبر سے بچتا ہوگا، زبان درازی سے بچتا ہوگا اور باتونی نہیں ہوگا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کل بروز قیامت قرب حاصل کر لے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اپنی آواز کو پست رکھنا، یعنی ضرورت سے زیادہ آواز بلند کر کے مشقت نہ اٹھانا اور گلا پھاڑ کر نہ چلانا، یہ ایک ایسا فعل ہے کہ جو شریعت کو پسندیدہ ہے۔ بعض اوقات بہت بلند آواز اور ہولناک چیخ کانوں کے پردوں کو بھی پھاڑ دیا کرتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ واضح کر دیا گیا کہ بے شک تمام آوازوں میں سب سے بری آواز یہ گدھے کی ہے۔ جب کسی کو بہت ملامت کی جائے اور اس کی زیادہ مذمت کی جائے تو اس کی گدھے کے ساتھ مثال دی جاتی ہے۔ بعض لوگ گدھوں پر سواری کرنے کی بنسبت پیدل چلنے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دراز گوش پر سواری کیا کرتے تھے وہ آپ کی تواضع اور آپ کی انکساری پر محمول ہے، اور جو آپ کی سواری کو کم تر خیال کرے، علماء فرماتے ہیں وہ گدھے سے زیادہ ذلیل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مرغ کی بانگ سنو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ فرشتے کو دیکھتا ہے، اور جب تم گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرو کیونکہ وہ شیطان کو دیکھتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ مرغ جب بانگ دیتا ہے تو اس وقت وہ فرشتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جب گدھا اونچی آواز سے ہانکنے لگتا ہے اور آواز کو بلند کرتا ہے تو وہ حقیقت میں شیطان کو دیکھ کر ایسا کر رہا ہوتا ہے۔ علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں، چونکہ مرغ بانگ دیتے ہوئے فرشتے کو دیکھتا ہے، اسی لیے یہ حکم ہے کہ مرغ کی بانگ سن کر دعا کرو تاکہ فرشتے اس دعا پر آمین کہیں اور اس کے لیے استغفار کریں۔ یعنی یہ شخص کہ جو دعا کر رہا ہے اور فرشتے اس کی دعا پر آمین کہہ رہے ہیں تو فرشتے اس بندے کے لیے استغفار کریں گے اور اس کے عجز اور اخلاص کی شہادت دیں گے اور اس کی دعا قبول ہوگی۔ اور اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ نیک لوگوں کے آنے کے وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ اور امام ابن حبان نے حضرت زید بن خالد جوہنی سے روایت کی ہے کہ مرغ کو برا نہ کہو کیونکہ وہ نماز کی طرف بلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ کے پاس ایک مرغ نے بانگ دی تو ایک شخص نے کہا، اے اللہ اس پر لعنت ہو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وہاں تشریف فرما تھے، آپ نے اسے منع فرمایا اور کہا ایسا نہ کہو، یہ نماز کی طرف بلا رہا ہے، اور مرغ میں یہ خاصیت ہے کہ وہ نماز فجر سے پہلے بانگ دیتا ہے، خواہ رات لمبی ہو یا رات چھوٹی ہو۔ اور اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرغ میں یہ ادراک پیدا کیا ہے کہ وہ فرشتے کو دیکھ لیتا ہے، اور گدھے میں یہ ادراک پیدا کیا ہے کہ وہ شیطان کو دیکھ لیتا ہے۔ گدھے کے چیخنے کے وقت شیطان سے پناہ مانگنے کا حکم دیا کیونکہ اس وقت وہاں شیطان موجود ہوتا ہے، لہٰذا اس کے شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کو پناہ طلب کرنی چاہیے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گدھا اس وقت تک نہیں چیختا جب تک شیطان کو نہ دیکھے یا اس کے لیے شیطان متمثل نہ ہو، اور جب ایسا ہو تو تم اللہ کو یاد کرو اور مجھ پر صلاۃ یعنی درود شریف پڑھو۔ محترم ناظرین کرام، آئیے سماعت کرتے ہیں کہ بات چیت کرنے کی سنتیں اور آداب کیا ہیں تاکہ ان کو سن کر ہم اپنی اصلاح کر سکیں اور اپنے شب و روز کے معاملات میں ان کو شامل کر سکیں، اور انہیں شامل کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پسندیدہ بن جائیں۔ بات چیت کرنے کی سنتیں اور آداب میں سے یہ ہے
کہ مسکرا کر اور خندہ پیشانی سے گفتگو کی جائے کہ یہ سنت سے ثابت ہے۔ مسلمانوں کی دل جوئی کی نیت سے چھوٹوں کے ساتھ مشفقانہ انداز رکھا جائے اور بڑوں کے ساتھ مؤدبانہ لہجہ اگر اپنایا جائے تو انشاءاللہ عز و جل ثواب کمانے کے ساتھ ساتھ دونوں کے نزدیک آپ معزز ہو جائیں گے، بڑوں کے نزدیک بھی معزز ہو جائیں گے اور چھوٹے بھی آپ سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ اور چلا چلا کر بات کرنا جیسا کہ آج کل بے تکلفی میں اکثر دوست آپس میں کرتے ہیں، یہ سنت نہیں بلکہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے۔ چاہے ایک دن کا چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس سے بھی آپ جناب سے گفتگو کی عادت بنائیے، آپ کے اخلاق بھی انشاءاللہ عز و جل عمدہ ہوں گے۔ اور بچہ بھی جب اس سٹیج پر پہنچے گا کہ وہ سمجھ رکھنے والا بن جائے گا تو وہ بھی آداب سیکھنے والا اور پھر بڑا ہو کر اس پر عمل کرنے والا بن جائے گا۔ ہم بعض دفعہ بات کو کاٹ دیتے ہیں، سامنے والے کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی ہوتی، اس نے اپنا مافی ضمیر بیان بھی نہیں کیا ہوتا، اس کی بات کو بیچ میں کٹ کر دیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سامنے والے کی بات کو توجہ کے ساتھ اطمینان سے سنیے، اس کی بات کاٹ کر اپنی بات کو شروع کر دینا یہ سنت نہیں ہے۔ اور جب تک دوسرا بات کر رہا ہے اس وقت تک تسلی کے ساتھ توجہ کے ساتھ اس کی بات سنیے۔ بات چیت کرتے ہوئے بلکہ کسی بھی حالت میں کہا نہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کہا نہیں لگایا کہ اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ زیادہ باتیں کرنے اور بار بار کہا لگانے سے بندے کی ہیبت ختم ہو جاتی، اس کا روب چلا جاتا ہے، ہیبت نہیں رہتی، وقار ختم ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ اسے دنیا سے بے رغبتی اور کم بولنے کی نعمت عطا کی گئی ہے، دنیا سے بے رغبتی اختیار کر رہا ہے اور بات بالکل کم کرتا ہے، نپے تلے الفاظ میں ضرورت کی بات کرتا ہے، اس کے علاوہ گفتگو بھی نہیں کرتا، تو فرمایا اس کی قربت و صحبت کو اختیار کرو کیونکہ اسے اللہ کی طرف سے حکمت دی گئی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، من صمت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ اور ایک اور حدیث مبارک جو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب جامع ترمذی میں نقل فرمائی، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ جب بات کرے تو اچھی بات کرے ورنہ وہ خاموش رہے۔ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ گفتگو 4 قسم کی ہوتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، اسے یاد کر لیجئے تاکہ ہم اس پر عمل پیرا ہو سکیں۔ گفتگو 4 قسم کی ہوتی ہے، ایک خالص نقصان دہ اور دوسری خالص مفید، کہ خالصتاً اس گفتگو کے کرنے سے فائدہ ہی ہوتا ہے، اور تیسری گفتگو نہ مضر نہ مفید، فرمایا ایسی گفتگو سے بھی بچنا ہی بہتر ہے۔ اور وہ گفتگو جو چوتھی قسم کی ہے کہ جو نقصان دہ بھی ہے اور مفید بھی ہے، فرمایا ایسی گفتگو کے اندر بھی انسان کو نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ ایسی صورت میں خاموشی کو اختیار کرنا چاہیے۔ کسی سے جب بات چیت کی جائے تو اس کا کوئی صحیح مقصد بھی ہونا چاہیے، ایسے نہیں کہ انسان ٹر ٹر بولتا رہے، اس کا کوئی مقصد ہی نہ ہو۔ ہر گفتگو کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور پوشیدہ ہونا چاہیے۔ تو فرمایا اور ہمیشہ جب گفتگو کریں تو مخاطب کے ظرف کا خیال رکھیں اور اس کی نفسیات کے مطابق گفتگو کریں، کہ ان پڑھ جاہل کے سامنے ہم انگلش بولنا شروع کر دیں یا اس کے سامنے ہم عربی میں گفتگو کریں یا فارسی کا کلام شروع کر دیں، حالانکہ وہ صرف اور صرف پنجابی جانتا ہو یا کسی ایسی زبان سے واقف ہو کہ جس کے مطابق ہم کلام نہیں کر رہے، تو مجھے بتائیے کہ اس کے پلے کیا پڑے گا؟ وہ ایک بھی بات نہ سمجھ پائے گا۔ تو سامنے والے کے ظرف کے مطابق گفتگو ہونی چاہیے اور اس کے
اس کی نفسیات کے مطابق انسان کو گفتگو کرنی چاہیے۔ بد زبانی اور بے حیائی کی باتوں سے ہر وقت ناظرین پرہیز کرنا چاہیے، گالی گلوچ سے اجتناب کرتے رہیے، اور یاد رکھیے کہ کسی مسلمان کو بلا اجازت شرعی گالی دینا یہ قطعی طور پر حرام ہے، اور بے حیائی کی جو گفتگو کرتے ہیں ان پر جنت حرام ہو جاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص پر جنت حرام ہے جو فحش گوئی یعنی بے حیائی کی گفتگو کرتا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک حدیث کو نقل فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ فحش گفتگو کرے، وہ لعنت و ملامت کرے، اور وہ بھی مسلمانوں کو۔ فرمایا یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نجات کیا ہے؟ نجات کیا ہے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میری رہنمائی کرتے ہوئے مجھے نجات کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ نجات یہ ہے کہ اپنی زبان کو بری باتوں سے روک رکھو۔ تو ناظرین کرام، ہم سب کو چاہیے کہ ہم جب بات کریں تو اس بات کو پہلے تفکر کریں، سوچیں کہ آیا کہ اس گفتگو سے ہمیں فائدہ بھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر فائدہ پہنچتا ہے تو انسان کو گفتگو کر لینی چاہیے، ورنہ خاموشی میں ہی عافیت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ماننے والوں کی، اپنے سے محبت کرنے والوں کی اصلاح کرتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بندہ خدا، جب تو گفتگو کرتا ہے تو اس وقت اپنی گفتگو کے بارے میں کچھ تفکر کیا کر، کچھ سوچا کر، تدبر کیا کر، آیا کہ تیرا یہ گفتگو کرنا فائدہ مند ثابت ہوگا یا نہیں۔ اگر تجھے سمجھ میں یہ آ جائے کہ تیرا گفتگو کرنا مفید ہے، فائدہ مند ہوگا، تو فرمایا پھر کلام کر، تکلم، پھر اپنی زبان کو مت روک، گفتگو کر۔ اور اگر تجھے یہ بات سمجھ آ جائے اور تجھ پر یہ بات عیاں ہو جائے کہ تیرے اس گفتگو کرنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا بلکہ الٹا اس سے نقصان پہنچے گا، شاید وہ تیری ذات کو پہنچے یا مسلمانوں کو نقصان پہنچے گا، تو فرمایا اس صورت کے اندر تیرے خاموش رہنے میں ہی عافیت ہے۔ ایسی صورت میں چپ رہ، گفتگو نہ کر کہ اسی میں عافیت۔ اور حضور نے خود ارشاد فرما دیا، من صمت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ سمجھدار آدمی بولنے سے پہلے بات کو تولتا ہے، بولنا مناسب ہو تو پھر بولتا ہے، مگر بے وقوفوں کی کمی ہی کہاں پر ہے جو کچھ مرضی میں آیا بولتے ہی چلے جاتے ہیں، چاہے کتنا ہی ذلیل ہونا پڑے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، لوگوں میں یہ بات مشہور تھی کہ دنا آدمی کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے، دل آگے ہے، زبان پیچھے ہے۔ وہ کچھ بولنا چاہے تو دل سے رجوع کرتا ہے، مفید ہو تو کہتا ہے، ورنہ وہ خاموش رہنے میں ہی عافیت محسوس کرتا ہے۔ اور جاہل کا جو دل ہے وہ اس کی زبان کی بالکل نوک پر، کنارے پر ہوتا ہے، ادھر رجوع کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی، اور جو زبان پر آتا ہے وہ کہہ گزرتا ہے۔ تو عقل مند کی شان یہی ہے کہ سوچ سمجھ کر گفتگو کرے، اپنا وقت فضول ضائع نہ کرے، اپنے معاملات پر پوری توجہ رکھے، اس لیے اس طرح اسے فضول باتوں کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ محترم ناظرین کرام، ہم سب کو چاہیے کہ ان باتوں پر جو آج کے اس درس میں ہم نے سماعت کی ہیں اس پر عمل کریں کہ اسی میں ہی عافیت چلیں تو پروقار انداز میں، میانہ روی کے ساتھ، اور جب گفتگو کریں آواز پست رکھیں، جو ضرورت کی گفتگو ہے وہ کریں، بلا ضرورت اور بے مقصد نہ بولیں کہ وقار اس سے ختم ہو جاتا ہے، ہیبت چلی جاتی ہے۔ ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آئندہ تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ قرآن کی روشنی